کیا ہم اپنے بچوں کا جنم دن بنا سکتے ہیں؟ نہ بنا سکتے ہیں نہ منا سکتے ہیں. بنائیں گے کیسا ہوتا؟ آپ کی مرضی سے پیدا نہیں ہو رہا ہے. اللہ جب چاہے گا وہ پیدا ہوگا. کیا بچوں، بعض لوگوں نے کہا اور لوگ کنفیوز ہو گئے اس کی وجہ سے کہ بچوں کا برتھ ڈے منانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے کیا نبی کا منانے کی ممانعت ہے؟ پھر 12 ربیع الاول کا جو مناتے ہیں، ایسا اگر آدمی دروازہ کھول دے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر یعنی رت جگہ کی بھی کوئی ممانعت ہے جو شادی میں ہوتا ہے، وہ ساری رسم و رواج کی ممانعت ہے. اور پھر کرسمس منانے کی ممانعت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نہیں ہیں کیا؟ محبت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کو؟ جب اپنے گڈو کا منا رہے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں؟ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ عبادت کی حد تک پہنچتا ہو تو نہیں. ارے آپ کو کون بولا ایسا پہنچتا نہیں پہنچتا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور برتھ ڈے منانا کیا سلف کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مناتے تھے؟ کیا صحابہ آپ کا مناتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے برتھ ڈے کے دن کچھ لا کے مٹھائی بانٹتے تھے؟ کہاں سے آیا ہے؟ امام بخاری نے منایا، امام ابو حنیفہ نے منایا، آج میرا برتھ ڈے ہے، آج 2 رکعت نماز سب پڑھیں گے جماعت سے. کچھ ہوا ایسا؟ برتھ ڈے منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے. یہ پنیہ تتھی بعض لوگ مناتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. یا اسی طرح سے کرسمس لوگ مناتے ہیں اور بھی مناتے ہیں، ان کا طریقہ ہے. تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو یہ اسلام میں نہیں، اگر ہوتا تو یہ سلف میں ہوتا. برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے. تو دیکھیے جنم دن منانا کیا ہے؟ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا، بہت خوشی کی بات ہے. کیوں بھائی؟ کیا کارنامہ آپ انجام دیے جو آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منائی جائے؟ اور اگر آپ نے کارنامہ انجام دیا بھی ہے تو پیدائش کا دن کیوں؟ وہ دن مناؤ جس میں کارنامہ انجام دیا. اور وہ بھی دن کیوں؟ وہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ نے کیا ہے تو اللہ کا شکر کرو. اسی دن کیوں؟ روزانہ، کیونکہ روزانہ آپ محتاج ہو اللہ کے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، غلط باتیں ہیں. اپنی پیدائش کا دن منانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن نہیں منائے، صحابہ نے جنم دن نہیں منائے، اور 4 اماموں نے جنم دن منائے نہیں منائے. تو اللہ کے نیک بندے جنم دن نہیں مناتے ہیں، وہ اپنی موت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں. واقعی نیک بندہ کون ہے؟ جو اپنی جنم دن کی خوشی منائے کہ ہر سال میں آج پیدا ہوا تھا. تو کیا مسئلہ ہے تیرا؟ مطلب پیدا ہوا تو کیا خوشی کی کیا بات ہے اس میں؟ کوئی نیکی تو نے کی اور خوشی تیرے دل میں پیدا ہو، یہ اور بات ہے. خالی تیری پیدائش کے دن منانا یہ کوئی بات خوشی کی نہیں ہے. یہ جاہلیت کی رسم ہے جو یعنی بدعت ہیں اور اس پر گناہ ہے. یہ جائز نہیں، حرام ہے. یہ جنم دن منانا غیر مسلموں کی رسم ہے. وہ غیر مسلم یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، ان لوگوں کے یہاں ہی جنم دن منایا جاتا ہے. اسلام نے جنم دن کا کوئی تصور نہیں رکھا. لہذا مسلمانوں کو برتھ ڈے کے نام پر جو پارٹیاں وہ کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر روک دینا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے. اور خاص طور سے برتھ ڈے پر عزیز و اقارب، محلے، ناطے دار، کنبے والے، یار دوست، مسلم غیر مسلم، قریبی دور کے، سب طرح کے لوگوں کو دعوت دے کر ایک جگہ، ایک مجلس میں، ایک ٹینٹ کے نیچے، ایک چھت کے نیچے مرد عورت کا مخلوط مجمع ہوتا ہے. برتھ ڈے پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی ہو جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ مخلوط مجمع کر رہے ہیں، تمام طرح کی عورتیں، اور وہ عورتیں اپنے اپنے حساب سے ایسے لباس بھڑکیلے، اور جوان لڑکیاں ادننگی. یہ جو ہو رہا ہے یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے، اور یہ
مسلمانوں کی حماقت کا اظہار بھی ہے۔ اسلام نے جو چیز بتلائی تھی کہ آپ عقیقہ کریں، تو عقیقہ کرنے میں تو آناکانی ہو رہی ہے۔ وہ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے۔ عقیقے کے لیے آپ یہ پوچھیں کہ مرنے کے بعد کر سکتے ہیں، اور جس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، وہ آپ ہر سال کریں، اس کو فرض واجب سے زیادہ سمجھیں، اس کی تاریخ یاد رکھیں۔ یہ رسمیں ہمیں اسلامی سماج، اسلامی تہذیب، اسلامی پرمپرا اور اسلامی بھائی چارے سے الگ لے جا کر ہمیں گمراہ کر رہی ہے، غیر مسلموں کے رسم و رواج کا دلدادہ بنا رہی ہے، اسلام سے دور اور کفر سے قریب کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ لہذا برتھ ڈے کی رسم چاہے یار دوستوں کے کہنے پر آپ کریں، یا خود کریں، یا گھر والوں کی مجبور کرنے پر کریں، کسی بھی صورت آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ رہا کیک کھانے کا مسئلہ، تو کیک کھائیے، آپ برتھ ڈے کے نام پر ہی کھائیں گے، آپ کبھی بھی کھائیے، بکتا ہے دکانوں پہ، خرید لیجئے، لے آئیے، گھر والوں کو بھی کھلائیے، خود بھی کھائیے، کھانے کی چیز ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن برتھ ڈے کے نام پر کیک کھائیں آپ، یہ تو کوئی تک کی بات نہیں ہوئی، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا افسوس ہوا، بڑی ندامت ہوئی اس دن جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری عمر کم ہو گئی، ایک دن کم ہو گیا، کیونکہ عمر جتنے برس کی ہے اگر ہر دن سورج غروب ہوگا تو ایک ایک دن کم ہو رہا ہے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی جس کی کم ہو رہی ہے، عمر جس کی کم ہو رہی ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے کیسے منا رہا ہے؟ ہیپی کیسے ہو رہی ہے بھائی؟ موت کے قریب ہو جا رہا ہے، زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے، ایک ایک دن زندگی کے ختم ہو رہے ہیں، نقص فیہ اجلی، عمر کم ہو رہی ہے۔ جب عمر کم ہو رہی ہے تو فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ میں موت کے پاس جا رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کیا لے کر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں، آیت جو ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ کسی کو ہیپی برتھ ڈے کہنا کیسا ہے؟ یعنی جو برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، اس پہ مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، یوم پیدائش منانا ایک فضول کا کام ہے، لایانی کام ہے، اور یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، نہ قرآن نے سکھایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ مسلمانوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ یہ غیروں کی طرف سے، غیروں کا کلچر ہے، غیروں کی رسم ہے، اور اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی عید مناتے ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، نہ اللہ نے سکھایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ صحابہ کرام کا، تابعین کا یہ عمل رہا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے رہے گا، اس لیے آپ اس سے دوری بنائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی، یہ فضول کام ہے، وقت برباد، پیسہ برباد، سب کچھ ضائع ہوتا ہے، اس لیے ایسے کاموں سے آپ دور رہیں۔ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں جو عید کے موقع سے، بقرہ عید کے موقع سے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے سارے آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس کی جگہ کسی غریب کو آپ دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ قربانی پیش کرنا یہ کار ثواب ہے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ایسے لوگ ان چیزوں پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ آدمی برتھ ڈے منا رہا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اتنے پیسے وہ کسی غریب کو دے دے، اس کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ یہ فضول خرچی ہے، آپ دوسروں کو یہ پیسے دیں، اس کا بھلا ہو جائے، کیوں بلا وجہ آپ پیسے خرچہ کر رہے ہیں؟ تو جب یہ فضول خرچی ہے، لایانی کام ہے، وقت کی بربادی ہے، تو آپ اس کی مبارکباد کیسے دیں گے؟ تو اس لیے یہ فضول لایانی کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لایانی چیز، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی چیز ہے، ان سے آدمی دور رہے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا ایک لایانی، فضول، بیکار قسم کا کام ہے، اور ایسے لایانی اور فضول کاموں کے لیے مبارکباد دینا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ برتھ ڈے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو انگلش کا لفظ نہیں ہے، قرآن تو عربی زبان میں آیا ہے، بلسان عربی مبین۔ کیا جی؟ یہ تو انگلش کا لفظ ہے، تو یہ قرآن اس میں نہیں آ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا اور کیا فرمایا؟ اس
دن میں پیدا ہوا تھا. تو یہ جو تصور ہے کیک کاٹنے کا، یہ تصور اسلام نے نہیں دیا. یہ تصور برتھ ڈے پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں 1 سال کا ہو گیا، اس کا فکر کرنا چاہیے 1 سال میری زندگی سے کم ہو گیا. یہ کہتا ہے میں اتنے سالوں کا ہو گیا، خوش ہوتا نا 1 سال کا، دیکھو 1 سال کم ہو گیا ہے، باقی کتنے بچے ہیں. اس لیے خوشی جو ہے وہی اختیار کریں جو اللہ کے رسول نے اختیار کی. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی ملتی فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جب بھی خوشی ملتی تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. اللہ تیرا شکر ہے جس کی توفیق سے مجھے نعمت ملی. وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. جب آپ کو غم بھی ہوتا ہے تو آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں. تو خوشی اور غمی کا زاویہ بھی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے. تو یہ جو خوشی کے زاویے ہیں یہ مغرب سے آئے ہیں. اور یاد رکھنا ہر روز سورج غروب ہوتے ہوئے کہتے ہیں دنیا والوں میں مغرب کو گیا تو غروب ہو گیا ہوں، مغرب کا سورج طلوع ہوگا قیامت کا دن حتی تطلع الشمس من مغربها. جو اس مغرب کی طرف چلے گا اس کا ایمان غروب ہی ہوگا. اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. اور خصوصاً جب ٹیبلو ہوتی ہے، جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے شوقین لوگ جو کیک کے ہیں وہ کرسمس ڈے کا کیک بھی کاٹتے ہیں. عمر کی بات یاد رکھنا، وہ کہا کرتے کہ انڈا بھی لے جائے غیر مسلم کے عید پہ تو اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کا کفر ہے. تو اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد برتھ ڈے مناتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش منانا یہ نئی امور میں سے ہے، بدعات میں سے ایک بدعت ہے جو ہمارے درمیان اختیار کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے اپنائے ہوئے ہے، قبول کیے ہوئے ہے، اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنائے ہوئے ہے. برتھ ڈے منانے کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو سب سے پیاری زندگی جو رب کریم نے عطا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے. آپ نے اس دن کے حوالے سے فرمایا، یعنی سوموار کے دن جس دن کی آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا فیہ ولدت، کہ اس دن میری پیدائش ہوئی. یعنی آپ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سوموار کے دن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ اس دن میری پیدائش ہوئی. اور دونوں دنوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جب عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. تو آپ اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے. تو اگر برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش کو منانے والی کوئی بات اس امت کے اندر موجود ہوتی تو یہ ہوتا کہ اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے. اگر برتھ ڈے منانے کا کوئی معاملہ اس امت کے اندر پایا جانا ممکن ہوتا تو یہ ہوتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا اہتمام فرمایا، ایسے ہی امت اپنے برتھ ڈے کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. حالانکہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کا دن اسے بناتے ہیں یا روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا دن بناتے ہیں.
اس میں بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لاتے ہیں یا کچھ بنا کر کے لے کر کے آتے ہیں اور اسے کاٹ کر خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایسا لوگ کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے اس روایت کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا اہتمام کیا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی. تو یہ تو بالکل الٹ معاملہ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے ہمارا عمل جا رہا ہے. تو اگر واقعی ہمارے اندر سچی اقتداء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں اس دن روزے کا دن بنانا چاہیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام پیدائش کی وجہ سے کیا ہی نہیں. آپ نے تو لوگوں کو اطلاع اور خبر کے طور پر اس کا ذکر کیا. دراصل جس چیز کی وجہ سے آپ نے روزے کا اہتمام کیا تھا وہ اعمال کا اللہ کے حضور پیش ہونا تھا. اور روزہ رکھنا اعمال میں سے ایک عمل ہے. روزہ رکھنا اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ کا عمل حالت صیام میں رب کے حضور پیش ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بھی اہتمام نہیں کیا. آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. ہر سال یہ دن پیش آتا بلکہ ہر ہفتے یہ دن پیش آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن نہ ہفتہ واری آپ نے اہتمام کیا، نہ ماہانہ آپ نے اہتمام کیا، نہ سالانہ آپ نے اہتمام کیا، نہ عمر میں ایک بار بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا. اور جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وقت ملنے کے اور موقع ہاتھ آنے کے آپ نے اس سے صرف نظر کیا ہو، اس سے آپ نے منہ موڑا ہو، ہم اس کو گلے لگائیں، ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کچھ بھی خیر نام کی چیز نہیں ہے. ہاں دیگر قوموں میں یہ موجود ہے، دیگر قوموں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. وہ قوم ایسا کرتی ہیں. اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اندر دوسرے قوموں کی مشابہت آئے گی. دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس صفت کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے. وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. تو ہمارا یہ عمل اختیار کرنا غیروں کی صفت اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہے، جس سے بچنا ازحد ضروری ہے. اسلامی شناخت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف جائیں جو غیروں کی طرف سے آئی ہوں اور غیروں ہی نے اسے لوگوں کے درمیان نشر کیا ہو اور پھیلایا ہو. دین اسلام نے اس کو نزدیک اور دور کہیں سے اس کی اجازت نہیں دی. تیسرے یہ کہ انسان کا ایک سال جو گزرتا ہے تو وہ گزرنا اس کے لیے باعث مسرت نہیں، باعث ندامت ہے. کوئی ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے اس کے عمر کا اس قدر حصہ بیت گیا، یہ اسے دعوت تأمل دیتا ہے کہ آپ کی عمر کا اس قدر حصہ بیت رہا ہے اور آپ کہاں ہو. آپ غور کرو، آپ سوچو. تو بجائے اس کے کہ اس دن کو ہم خاص کر کے اپنے لیے غور و فکر اور اپنے نفس کی معرفت اور اس کے اندر پائے جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو سمجھنے والا دن بنائیں، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں اس سال کے اندر ہماری زندگی میں آ گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنے اور دور ہونے کا رب سے عہد و پیمان کریں. ندامت کے آنسو رب کریم کے سامنے بہا کر کے اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. ہم وہ خوشی کا دن بناتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمیں کچھ ایسی چیز ملی ہے جسے پا کر ہمیں
خوش ہونا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے. حالانکہ ہم نے پایا نہیں، ہم نے گنوایا ہے، ہم نے کھویا ہے. 1 سال ہماری زندگی کا جا چکا ہے، ہم گنوا رہے ہیں اور گنوا کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ ہماری خوشی حسرت اور افسوس والی ہونے کے بجائے اور ملامت اور ندامت والی ہونے کے بجائے ہم نے اس کو خوشی اور مسرت والا دن اپنے لیے بنا لیا. الٹ معاملہ ہمارا ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کے معاملے کو بالکل الٹی ریت پر چلا دیا ہے، الٹا سسٹم ہم نے بنا لیا ہے. ایسے میں اس کا کوئی نفع اور فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں. نہ تو اس سے ہمارے نفس کی اصلاح ہونی ہے کہ چلو یہ ہمارا یوم پیدائش ہے اور ہم ایسا اگر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی. دنیاوی اور دینی اعتبار سے یہ ڈھیر سارے فوائد اور منافع اسے اجر و ثواب کے اسے حاصل ہوں گے. نہ تو دینی اعتبار سے اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے خیر نام کی چیز اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے. ایسی چیزوں سے کلی طور پر ہمیں بچنا چاہیے. آپ نے جو باتیں کہی بالکل وہ درست ہے. بالکل کہ جو والد ہیں وہ بہت کم یاد رکھ پاتے ہیں ان سب چیزوں جی کو. ہاں جی ہاں اور خواتین ان سب چیزوں کو زیادہ یاد رکھتی ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں، یادداشت اچھی رہتی ہے ان کی، یادداشت اچھی رہتی ہے. کئی وجوہات ہیں جی شیخ ہاں. کہ یہ سب چیزیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، ان وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ میں پھر کہوں گا یہ ٹیلی ویژن ہے، جہاں آئے دن نت نئے ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. برتھ ڈے کا کانسیپٹ بار بار دیکھا، برتھ ڈے کا کانسیپٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال جی ہاں وہ ایک الگ موضوع ہے. اسلام میں سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش منانا، یوم ولادت منانا اور اس دن خوشی منانا جائز اور درست نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دور میں اہل اسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے جو ائمہ دین ہیں، اور الحمدللہ آج کے بھی دور میں جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا رکھا ہے، وہ ان سب غیر اسلامی رسم و رواج سے بہت دور ہیں. ان کے یہاں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. اور شریعت اسلامیہ نے سالگرہ منانے، برتھ ڈے کی خوشی منانے کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، کوئی اجازت نہیں دی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے درمیان مغرب سے ہو کر کے آیا ہے، بالکل یورپین کلچر سے ہمارے پاس آیا ہے. اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو یورپ کے لوگ جو خصوصاً عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کا یہ شیوا بن چکا ہے کہ وہ ہر سال اپنا، حتیٰ کہ 70-80 سال کے جو بوڑھے ہیں ان کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے، یعنی انہی میں سے وہ ایک فرد ہے. اور یاد رکھنا چاہیے اولاد سے محبت اور محبت کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار ہم اسلامی طریقے سے کریں، بالکل تاکہ ہمارے بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے اور آگے چل کر ان کا مستقبل جو ہے اسلامی مستقبل بنے. ایسا نہ ہو کہ غیر اسلامی رسم و رواج کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کا مستقبل اسلامی بنانے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ اور برباد کرتے ہیں. اس لیے اس قسم کی غیر شرعی رسم سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً ہماری ماؤں کو، کیونکہ ماں کا گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. وہ وہاں سے جو سیکھتے ہیں پوری زندگی وہی اپلائی کرتے ہیں. لہٰذا یہاں سے اگر تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر رزلٹ ہمیں دیکھنے میں آئے گا. کتنے بے وقوف ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کا اور بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، 5 سال کا کیا ہوا، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیجیے کھلا رہے ہیں. کیا میسج، آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا.
آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس جو ہے، یہ ماں باپ، ان سے بڑا بے وقوف کوئی باپ ہمیں نظر نہیں آیا. تیرا بیٹا 10 سال کا نہیں ہوا، بلکہ 10 سال وہ بھی اپنی زندگی کم کر چکا ہے. آج 15ویں سال پر تو اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے. خوش ہونے کی ضرورت نہیں. 15 سال تیرا بیٹا اپنی قبر کے قریب یا اپنی جنت و جہنم کے قریب ہو چکا، تو خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ پیرنٹس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمانو والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. حکم یہ دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور جب وہ زبان کھولنے لگے، چلانے لگے، بولنے کی کوشش کرے، تو اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا جملہ نکلواؤ، اللہ کہلواؤ. جب وہ تھوڑا سا اور بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلواؤ. پھر فرمایا جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو مسجد کے دروازے تک لاؤ، ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، ان کو مسجد کا پابند بناؤ، ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، ان کو اپنے ماحول میں اور اپنے مزاج میں ڈھالو. پھر حکم یہ دیا جا رہا ہے اگر 7 سال کی عمر میں کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ان پر اتنی سختی مت کیجئے گا. لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تب بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ، ان کو پیٹتے ہوئے مسجد میں لاؤ. ان 10 سال سے بڑے بچوں کو مارنا، ان کو پیٹنا، یہ باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں جب 7 سال کا ہو جائے تو کیک کاٹو، 8 سال کا ہو جائے تو، کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا بیٹا جوں جوں بڑا ہوتا جائے گا، وہ قبر کے قریب ہوتا جائے گا، جنت کے قریب ہوتا جائے گا یا جہنم کے، تو اس کو جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے عمل ایسے کرواؤ کہ وہ جہنم کے نہیں بلکہ جنت کے قریب ہوتا جائے. یہ راستہ بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ باپ جو 15 16 20 22 سال کی عمر میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنی اولاد کا جنم دن مناتا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے کیک کاٹتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کوئی باپ نہیں ہے.